السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ ناولز پہ۔ تو آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ناول جنونیت کی قسط نمبر 47۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جنونیت قسط نمبر 47، تحریر عریج شاہ۔ کیا مطلب ساگر؟ آپ کے بابا جان کو کیا مسئلہ ہے ہماری شادی سے؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ جلد ہی میرے گھر رشتہ لے کر آئیں گے۔ وہ پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، مجھے خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا افشین۔ بابا جان بہت غصے میں تھے اور وہ کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ اور کیا ساگر؟ آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ بتائیں مجھے۔ افشین، اصل میں ہمارے خاندانوں میں دشمنی ہے، اور یہ دشمنی کوئی آج یا کل کی نہیں بلکہ بہت سال پرانی ہے۔ مطلب ہمارے دادا کے دور کی یہ دشمنی چلتی آ رہی ہے، اور اب تک ان دونوں خاندانوں میں کسی طرح کی دوستی کی کوئی گنجائش کبھی نظر نہیں آئی۔ غلطی میری ہے، اصل میں خود بھی نہیں جانتا تھا کہ تمہارا تعلق شاہ خاندان سے ہے، اور میں نے کبھی جاننے کی کوشش بھی نہیں کی کہ تمہارا خاندان کیا ہے، اور اب میں یہ سب کچھ نہیں جانتی ساگر۔ آپ نے مجھ سے کہا تھا ہمارے نکاح میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تو اب آپ مجھے محبت کے سبز باغ دکھا کر یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ مجھے خوفزدہ کر رہے ہیں۔ میں اتنی آگے آ کر واپس جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگی تھی، جبکہ ساگر اسے اپنی بات سمجھا ہی نہیں پا رہا تھا۔ یہاں بات لڑائی جھگڑے کی نہیں بلکہ خاندانی دشمنی کی تھی۔ میری بات سنو افشین، میرے بابا اور تمہارے بابا ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، آج سے نہیں بلکہ سالوں سے۔ ان میں کبھی کوئی دوستی ہو ہی نہیں سکتی، اور ہم کوشش کرتے ہیں نا ان دونوں میں دوستی کروانے کی۔ کیا ہم اپنی محبت کے لیے چھوٹی سی کوشش بھی نہیں کر سکتے؟ وہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولی۔ اس طرح کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہوگی افشین۔ میں اپنے بابا کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، اور ان کی ضد اور غصے سے بھی واقف ہوں۔ تو پھر اس کا کوئی حل تو ہوگا نا؟ وہ پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تھی۔ اس چیز کا ایک ہی حل ہے، لیکن یہ ہم دونوں کے لیے بہت مشکل ثابت ہو سکتا ہے۔ میں ایسی باتیں اپنے دماغ میں سوچنا بھی نہیں چاہتا جو اس مسئلے کا حل ہے۔ آپ بات کو گھما پھرا کر مت کریں، مجھے صاف صاف بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اپنے خاندان، اپنے باپ بھائی سب کچھ چھوڑ کر میرے ساتھ چلو، تو چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ گی؟ وہ اس کے دونوں ہاتھ امید سے تھامے ہوئے بولا، لیکن افشین کے ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکلنے میں چند پل ہی لگے تھے۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں ساگر؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں اپنے گھر والوں کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ پہلے ہی میں اپنے گھر والوں سے چھپ کر آپ سے یوں ملاقات کر کے گنہگار ہو رہی ہوں۔ میں مزید گنہگار نہیں ہونا چاہتی۔ تم پیچھے ہٹ رہی ہو، وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ اس کا جواب افشین کے پاس نہیں تھا، اور یہ ساگر بھی جانتا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے قریب سے اٹھ کر چلی گئی۔ ساگر نے اسے روکا نہیں تھا۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد پورا گھر چیک کرتی تھی، کہیں کسی کونے میں عظمیٰ بیٹھ کر اسے دیکھ نہ رہی ہو۔ وہ یشام کی بات پر یقین کر رہی تھی کہ وہ دن میں گھر میں نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اندر کہیں نہ کہیں ڈر تو تھا ہی۔ شکر ہے ٹی وی پر کچھ اچھے چینلز آ رہے تھے، ورنہ پتہ نہیں آج کا دن وہ کس طرح سے گزرتا۔ آج پہلی بار زندگی میں یوں اکیلے گھر پر رہی تھی۔ زندگی میں ایسا اتفاق نہیں ہوا تھا کہ اسے اپنے ہی گھر پہ اکیلا رہنا پڑا ہو۔
کوئی نہ کوئی ہر وقت اس کے آس پاس موجود رہتا تھا۔ حویلی میں تو نوکروں کی بڑی فوج تھی جو ہر وقت اس کے سامنے ہی رہتے تھے۔ ایسے میں اکیلے کسی جگہ پر رہنا حرم کو کافی ڈرا رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ کافی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹی وی کے سامنے بیٹھی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ کہیں عظمیٰ گھر واپس تو نہیں آ گئی؟ اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ لیکن چڑیل دروازہ کھٹکھٹا کر کیوں آئے گی؟ اس نے اپنی سوچوں کو سوال دیا۔ یقیناً کوئی انسان تھا۔ چڑیل کو کیا ضرورت تھی دروازہ کھٹکھٹانے کی؟ وہ اٹھ کر دروازے کے پاس آئی۔ کون ہے؟ اس نے دروازے سے دور رہ کر پوچھا تھا۔ دروازے پر ہاتھ بھی نہیں رکھا تھا، کہیں باہر کھڑا انسان بند دروازے سے ہی اس کا ہاتھ نہ پکڑ لے۔ میں ہوں سیام، گڑیا دروازہ کھولو، اسے دوسری طرف سے آواز سنائی دی، اور اس آواز کو پہچانتے ہی اس نے پورا دروازہ کھول دیا تھا۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ بھی یہاں ہمارے ساتھ آئے ہیں۔ مجھے تو لگا تھا آپ ایئرپورٹ پر صرف ہمیں ٹاٹا کرنے آئے ہیں۔ اس کے چہرے پر کافی زیادہ جوش تھا اور اس کے معصومانہ انداز پر وہ مسکرا دیا تھا۔ نہیں، میں تم لوگوں کے ساتھ ہی آیا تھا، اسی فلیٹ میں جس میں تم آئی تھی، لیکن تم سارے راستے روتی ہوئی آئی تھی نا، اس لیے تم نے مجھے دیکھا نہیں۔ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا سامان سیدھا کچن میں لے گیا تھا۔ یہ کیا لے کر آئے ہیں آپ؟ کیا یہ میرے لیے کچھ ہے؟ اس نے پیکٹ سے خوشبو سونگھتے ہوئے کہا تو وہ ہاں میں سر ہلاتا پیزا نکال کر اس کے سامنے رکھ چکا تھا۔ یمی! آپ کو کیسے پتا کہ مجھے چکن پیزا پسند ہے؟ وہ پلیٹس رکھتے ہوئے اسے دیکھنے لگی تھی۔ چہرے پر ایکسائٹمنٹ تھی۔ گڑیا، مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ تمہیں مٹر پسند ہیں، اور یہ بھی پتا ہے کہ جو چیز تمہیں کھانے میں پسند نہ ہو مگر اس میں مٹر ہوں تو تم مٹر نکال کر کھا لیتی ہو۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تو حرم کا منہ کھل گیا۔ یہ بات اسے کیسے پتا چلی تھی؟ یہ بات آپ کو کیسے پتا چلی؟ کس نے بتایا آپ کو؟ وہ حیرت کو چھپائے بنا پوچھنے لگی۔ عظمیٰ نے بتایا، وہ سرگوشی نما آواز میں بولا۔ اور عظمیٰ کو کس نے بتایا؟ اس نے بھی سرگوشی نما آواز میں پوچھا، آنکھوں میں خوف لہرایا تھا۔ ہو سکتا ہے جب تم یہ بات کر رہی ہو تب عظمیٰ نے سن لیا ہو۔ کیا تم نے کل رات یہ بات کی تھی؟ وہ عجیب پرسرار انداز میں بول رہا تھا۔ جب حرم نے زور زور سے ہاں میں سر ہلایا تو بس بالکل بے فکر ہو جاؤ، کل اس نے تمہاری باتیں سن لی تھی۔ ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، عظمیٰ تو تمہاری دوست ہے، تمہارے گھر میں رہتی ہے۔ وہ مزے سے پیزا کھاتے ہوئے بولا تھا۔ میری کوئی دوست نہیں ہے، آپ کی ہوگی چڑیل دوست۔ مجھے چڑیلوں سے دوستی کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ بے وقوف لڑکی، یہ کیا کر رہی ہو؟ اتنی اونچی آواز میں چڑیل چڑیل مت کہو۔ چڑیل کو 3 دفعہ چڑیل کہنے پر وہ حاضر ہو جاتی ہے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تو اس کی آنکھیں مزید پھیل گئی اور حرم نے اپنے لبوں پر انگلی رکھ لی۔ خیر یہ ساری باتیں چھوڑو، میں تم سے کچھ اور پوچھنے آیا ہوں۔ وہ موضوع بدلتے ہوئے بولا، جس پر وہ بھی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ میرا مطلب ہے جب تمہارا نکاح ہوا تب تمہاری حالت کچھ اور تھی۔ میں نے تمہاری آنکھوں میں یہ شام کے لیے بے پناہ نفرت دیکھی تھی، پھر ایسا کیا ہو گیا کہ تم ہر چیز بھلا کر یہ شام کے ساتھ اتنی نارمل ہو؟ یہ تو تم بھی جانتی ہو کہ کوئی بھی شادی جس میں زبردستی کی جائے وہ کامیاب ہونے میں وقت لیتی ہے، لیکن میں نوٹ کر رہا ہوں کہ تمہاری سچویشن بہت الگ ہے۔ حرم، کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ اگر تم یہ شام کے ساتھ کچھ آپ میری بات دادا جان سے کروا سکتے ہیں۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، حرم میں کچھ اور پوچھ رہا ہوں۔
میرا دوست تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے. بہت کم عمر میں بہت کچھ برداشت کیا ہے اس نے، اور مجھے میرے دادا جان نے رخصت کیا ہے. انہوں نے مجھے خود اس شخص کے ساتھ بھیجا ہے ان کا گھر بسانے کے لیے. میں ان کی بیوی ہوں. میں بھی اپنا گھر بسانے کے لیے ہی آئی ہوں، ہر اس لڑکی کی طرح جو اپنا گھر چھوڑ کر سسرال جاتی ہے. وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے بولی تو سیام کتنی ہی دیر کچھ بھی نہیں بول پایا. جب اس نے دوبارہ فون مانگا تو اس نے لمحے کی تاخیر کیے بنا فون اس کے حوالے کر دیا تھا اور وہ فون لے کر کمرے میں بند ہو گئی تھی. نانا جان، میں کیا کہوں، آپ کا ہر فیصلہ سر آنکھوں پر. آپ جو کہیں گے مجھے منظور ہوگا. آپ جس کے ساتھ چاہیں میری شادی کر سکتے ہیں. اگر وہ لڑکی سچ میں اتنی چال باز اور بری ہے اور وہ آپ کے گھر کو برباد کر رہی ہے تو پھر اسے کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ آپ کے خاندان میں رہے. میں یہ تو نہیں جانتی کہ میں اس سے زریام کی زندگی سے نکال پاؤں گی یا نہیں، لیکن پھر بھی میں اپنی طرف سے کوشش ضرور کروں گی. آپ کے لیے اتنا تو کر ہی سکتی ہوں میں. یہ بات اسے کل رات ہی پتہ چلی تھی کہ دادا جان اس کی شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور جس انسان کو انہوں نے اس کے لیے چنا تھا وہ پہلے ہی شادی شدہ تھا. لیکن اس کے لیے یہ بات اہمیت نہیں رکھتی تھی. وہ شخص بد کردار نہیں تھا. اسے اپنی زندگی میں صرف بد کردار مردوں سے نفرت تھی، اور وہ جانتی تھی اس کے دادا جان اس کے لیے غلط فیصلہ نہیں کریں گے، کیونکہ اس دنیا میں ایک وہی تو تھے جو اس سے محبت کرتے تھے، جو اس کے اپنے تھے، ورنہ اس کا تھا ہی کون. اور وہ کسی مطلب پرست عورت کو اپنے دادا جان کے خاندان کو برباد نہیں کرنے دے سکتی تھی. اس لڑکی کے بھائی نے اس کے کزن باقر شاہ کا قتل کیا تھا، اور یہ لڑکی اس خاندان کو برباد کرنے پر تلی ہوئی تھی. اور دادا جان بھی اسے اپنے گھر لے کر جانا چاہتے تھے، لیکن ایک مضبوط تعلق کے ساتھ. ان کا سب سے فرمانبردار اور ذمہ دار پوتا زریام ہی تھا، جس پر وہ اس کے معاملے میں بھروسہ بھی کر سکتے تھے. وہ جو دوسرا پوتا تھا وہ کافی باغی اور ذرا من موجی تھا. یہ ساری باتیں اس کے دادا جان نے ہی اسے بتائی تھی. وہ اس کے لیے بس اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اپنے گھر واپس جا رہی ہے، اور نہ صرف گھر جا رہی ہے بلکہ اسے دادا جان کی پسند کا ہم سفر بھی مل رہا ہے، جس کے ساتھ وہ اپنی ایک نئی زندگی کی شروعات کرتی. اور جہاں تک اس کی دوسری شادی کی بات تھی تو یہ فیصلہ تو اللہ کرتا ہے، یہ انسان کے بس کی بات کہاں. بس یہی سوچ کر وہ اپنی قسمت پر یقین کر چکی تھی. میری بچی، مجھے یقین تھا تم اپنے نانا جان کی مدد ضرور کرو گی، اپنے نانا جان کے لیے یہ فیصلہ ضرور کرو گی. تم نے آج میرا مان رکھ لیا. میں بہت خوش ہوں. میں کل صبح ہی تمہیں لینے کے لیے ڈرائیور کو بھیج دوں گا. اس کے ساتھ آ جانا. تمہارا چاچا تو اپنے گاؤں گیا ہے، پتہ نہیں کب تک واپسی ہوگی، لیکن اب میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا. تم کل ہی یہاں آ جاؤ گی، اور پرسوں ہم تمہارا نکاح کر دیں گے. وہ بہت خوشی سے بتا رہے تھے، جبکہ ان کے انداز پر وہ صرف مسکرائے جا رہی تھی. حویلی میں اچھی خاصی رونق لگی تھی. اچانک پورے گھر کی سجاوٹ کروائی جا رہی تھی، اور سب لوگ حیرانگی سے دیکھتے ہوئے خاموشی سے ان کے حکم کو مان رہے تھے. سارے نوکر تیزی سے ہاتھ چلا رہے تھے، جبکہ تانیہ اور چاچی پریشانی سے پوری حویلی میں بولائی پھر رہی تھی. انہیں تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر حویلی میں ہونے کیا والا ہے.
دادا جان کا انداز اس بات کا گواہ تھا کہ جلد ہی کوئی بڑا فنکشن یہاں پر ہوگا، لیکن فی الحال تو کسی طرح کے فنکشن کا ذکر نہیں کیا گیا تھا۔ تو پھر یہ تیاری کیسی؟ دادا جان، یہ سب کچھ کیا ہے؟ آپ حویلی کی سجاوٹ کیوں کر رہے ہیں؟ خیریت تو ہے نا؟ شائزم دادا جان کو دیکھ کر پوچھنے لگا تو سب لوگ وہیں آ گئے۔ جب دادا جان نے سیڑھیوں سے اترتی امایا کی طرف دیکھا اور پھر بڑے ہی پرسکون انداز میں بولنا شروع کیا، 2 دن کے بعد زریام کا نکاح ہے، اور وہ بھی اس لڑکی سے جس سے ہم اس کا نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس کی زندگی میں اپنی پسند کی لڑکی کو شامل کر رہے ہیں۔ ہم اپنی نواسی کو اس کے نکاح میں دے رہے ہیں۔ وہ بڑے ہی فخریہ انداز میں بولے تھے، جبکہ یہ بات سب کے سروں پر دھماکے سے کم نہ تھی۔ تانیہ تو اپنی ماں کو حیرت سے دیکھنے لگی، جو اب تک امایا کو زریام کی زندگی سے نکالنے کی پلاننگ کر رہی تھی۔ بیچ میں کوئی اور آ جائے گی یہ تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ جبکہ شائزم کل رات سے ہی اس بارے میں جان چکا تھا، وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف آ گیا۔ اس کے دل کی دنیا ہی اجڑ کر رہ گئی تھی۔ خود کو 1000 بار یہ بات سمجھا کر کہ وہ لڑکی صرف اس کی وقتی جذبات تھی، وہ خود کو منا نہیں پایا تھا۔ اس کا دل اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ دل میں کہیں نہ کہیں ایک چور تھا جو کہتا تھا کہ شازم شاہ، تم ردم پر مر مٹے ہو، اگر وہ نہ ملی تو تم مر جاؤ گے۔ وہ ہر بار اپنے دل کو جھٹلا دیتا تھا، ہر بار اسے ڈانٹ کر چپ کروا دیتا تھا۔ وہ کیسے اپنے بھائی کی ہونے والی بیوی کے بارے میں ایسا سوچ سکتا تھا کہ اس کا دل اسے گناہگار بنا رہا تھا، جبکہ باقی گھر والوں کا کیا حال تھا یہ تو وہی جانتے تھے۔ 2 دن بعد نکاح تھا، مطلب کہ ردم یہاں آ جانے والی تھی اور پھر ہمیشہ کے لیے کسی اور کی ہو جائے گی۔ کتنا تکلیف دہ لمحہ تھا، اور جس سے وہ اسے اس وقت گزر رہا تھا۔ وہ اپنے بیڈ پر لیٹی مسلسل ساغر کاظمی کی باتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کیا اتنا آسان تھا سب کچھ بھول بھال کر اس کے ساتھ چلے جانا؟ اپنے باپ کی تربیت کو شرمندہ کرنا، اپنی ماں کو رسوا کرنا؟ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ یہ غلطی نہیں کر سکتی تھی جو ساغر کاظمی اسے کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ ساغر کاظمی کی محبت کو اپنی ماں باپ کی تربیت سے آگے نہیں لے کر جا سکتی تھی۔ اس نے سوچا کیوں نہ اس بارے میں وہ اپنی ماں سے بات کرے۔ ممکن تھا کہ وہ اس کے جذبات کو سمجھ جائیں۔ اس سوچ کے ساتھ وہ ایک امید لیے اپنی ماں کی کمرے کی طرف گئی تھی۔ بھائی، آپ نے گھر میں یہ بات کسی کو بتائی کیا؟ آپ نے، میرا مطلب ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ کیسے بھی بابا جان کے کانوں میں میری شادی کی بات ڈال دیں۔ آپ میری بیوی کے بارے میں انہیں بتائیں، مجھے یقین ہے وہ میری بات کو سمجھیں گے۔ وہ میرے بابا ہیں، وہ میرے جذبات کو نظر انداز ہرگز نہیں کریں گے۔ میں مانتا ہوں میرا طریقہ غلط ہے، لیکن میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ میں نے ایک اچھی لڑکی کو اپنا جیون ساتھی چنا ہے، اور اس وقت حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ ہمیں فوراً نکاح کرنا پڑا، ورنہ میں آپ کو یہ بات ضرور بتاتا۔ دیکھو احمد، یہ بات اتنی جلد بازی میں بتانے والی ہرگز نہیں ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ آج کل بابا کافی غصے میں رہتے ہیں۔
یہاں کافی سارے مسائل ہو چکے ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ یہ بات میں ان تک پہنچا دوں۔ تم فکر مت کرو، میں جلدی ہی ان کے کانوں میں یہ بات ڈال دوں گا، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے، جبکہ احمد مزید کچھ بھی نہیں بولا تھا۔ فون بند کرنے کے بعد بھی وہ کتنی دیر یہی سب کچھ سوچتا رہا۔ دادا جان گھر واپس آ چکے تھے۔ انہیں کمرے میں چھوڑ کے جانے کے بعد وہ باہر آیا تو دیشم کو صوفے پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ اس کے ساتھ ہی آ کر بیٹھ گیا۔ جب دیشم نے ایک نظر اسے دیکھا، حرم کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ وہ بے چینی سے اسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ ہاں، پتہ چل گیا ہے سب کچھ اس کے بارے میں، اور بار بار حرم کرنا بند کر دو نا اب تو۔ وہ نہ تو اس گھر کا حصہ ہے اور نہ ہی یہاں کبھی واپس آئے گی، وہ ذرا سختی سے بولا۔ دیشم اسے گھور کر رہ گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ کہاں ہے حرم؟ اور اس کا نام کیوں نہ لوں میں؟ وہ کیوں نہیں واپس آئے گی گھر میں؟ وہ غصے سے بولی تھی، جبکہ اس کی آواز سنتے ہی سب لوگ وہیں آ گئے، کیونکہ وہ بھاگ چکی ہے، اس گھر سے ہمیشہ کے لیے جا چکی ہے۔ وہ بھی اسی کے انداز میں چلاتے ہوئے بولا، جبکہ دیشم کو اس کی کسی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ بکواس کرتے ہیں آپ، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ اپنی بہن کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ، کم از کم اتنا خیال تو کریں۔ اپنی بہن کی پاکیزگی پر انگلی اٹھاتے آپ کو شرم نہیں آئی؟ جب آپ اسے تلاش نہیں کر سکے تو اس کی ذات پر گھٹیا الزام لگا دیا آپ نے۔ اگر آپ سے نہیں ڈھونڈ سکتے تو کوئی بات نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، اسے ڈھونڈ کر لاؤں گی، وہ غصے سے کہتی وہاں سے جانے ہی لگی تھی جب اگلے ہی لمحے خداش نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ کہاں جاؤ گی اسے ڈھونڈنے؟ قبرستان میں؟ کیونکہ میں تو اسے ختم کر کے ہمیشہ کے لیے دفنا آیا ہوں۔ وہ اتنی زور سے گرایا کہ ساری حویلی میں اس کی آواز گونج کر سناٹا چھا گیا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ خداش کیوں بولا، اور حرم نے فون کر کے دادا جان سے کیا کہا، آگے کیا ہونے والا ہے۔ اگلی 4 قسطوں میں ہوں گے بڑے بڑے دھماکے، تو بی ریڈی۔ ویڈیو کو لائک کرو، کمنٹ کرو، شیئر کرو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔